मोहब्बत महबूब की खातिर बेइज्जती का मुतालबा करती है कि महबूब की वजह से तू बेइज्जत हो जा, महबूब की वजह से तू जलील हो जा, महबूब की वजह से तू कत्ल हो जा, महबूब की वजह से तेरे बाल बच्चे उजड़ जाएं। तब न क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले महशर से कहेगा, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, इस बंदे को तकलीफ मेरी वजह से पहुंची है, इसलिए आज मैं उन्हें उन इज्जतों से नवाजूंगा कि आराम में रहने वाले कहेंगे काश मेरे जिस्म को कैंचियों से काट दिया गया होता, ताकि जो इज्जत इन मुसीबतों को आज मिली है उस इज्जत का हकदार मैं भी हो जाता। आराम से खाना पीना ये कमाल नहीं है। लोग कहते हैं कि अच्छा से खाएं पिएं और फिर अल्लाह अल्लाह भी करें, ये है कमजोरों की कहानी कि आराम से खाएं पिएं और फिर नमाज पढ़ें और जन्नत भी चले जाएं। ये कमजोरों की कहानी है। बहुत बड़े लोगों की कहानी ये है कि 40 दिन के अंदर अगर कोई मुसीबत उन बुजुर्गों और नबियों को नहीं आती थी, वो परेशान हो जाते थे, कहीं अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। 40 दिन के अंदर कोई मुसीबत नहीं आती थी, वो परेशान हो जाते थे, कहीं अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। चूंकि मोमिन कामिल पर 40 दिन के अंदर अंदर मुसीबत का आना तय। अगर मुसीबत आ रही है लगातार तो समझ लें कि अल्लाह उससे खुश है, अल्लाह उससे राजी है। चूंकि ये दुनिया 70-80 साल की है, एक सेकंड एक मिनट तो अल्लाह चाहता है कि मेरे खास बंदे जो हैं उन पर मुसीबत आए, वो मुसीबत में और निखर जाए। मुसीबत में अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम आदमी दर्द से लेता है, और सुख में बिरयानी खाने के बाद, चाउमीन बर्गर खाने के बाद, गले तक खाने के बाद वो अल्लाह का नाम बेतवज्जोही से बंदा लेता है। और जब मुसीबत आती है तो जब कोई सहारा नजर नहीं आता है, तब बंदा चौंक कर सारी दुनिया से टूट कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। इलाही अब मेरा कोई नहीं है, तू मुझे बचा ले। उस वक्त जैसे शेर आ गया, शेर आ जाएगा, ये बोलना अलग है, लेकिन अगर कोई जंगल में रहे और सामने शेर आ जाए तो उस वक्त वो किताब नहीं पढ़ेगा कि शेर आ गया। उस वक्त वो साहब हंसी मजाक नहीं करेगा, देखो देखो शेर आ गया, शेर का बाल ऐसा है, शेर की आंख ऐसी है और शेर की चिंगाड़ ऐसी है। नहीं, उस वक्त तो वो यही चाहेगा कि मैं क्या करूं कि मैं बच जाऊं। वो 100 साल आराम में जो सजदा नहीं किया था, सामने मौत नाच रही है, उस वक्त वो टूट के सजदा करेगा, मालिक आज अगर तूने इस शेर से मुझको बचा दिया तो अब जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, जिंदगी में एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ूंगा, और अगर आज मेरी जिंदगी बच गई तो मैं गुनाह की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। ये है दिल की आवाज। दिल की आवाज कब निकलती है? जब सामने मौत नाचती है। दिल से दुआ कब निकलती है? जब आदमी मुसीबतों में फंसता है। दिल से दुआ कब निकलती है? जब आदमी उलझनों में गिरफ्तार होता है, जब बेइज्जती और रुसवाई में गिरफ्तार होता है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदे सुख से उतना खुश नहीं होते हैं जितना दुखों में खुश होते हैं, जिस कदर मुसीबतों में खुश होते हैं। अल्लाह ताला हम सबों को उन बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जरा माइक सही करो जी, आवाज तुम्हारी चला रही है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? आप लोग बोर मत होइए, जिंदगी गुजारने की बातें मैं बता रहा हूं। आज डॉक्टर मुस्तफा की तरफ मतवज्जह हो रहे हैं, आका इस्लाम की तालीमात की तरफ। उसकी एक मिसाल मैं देता हूं। पिछले साल अभी ये जाड़े का मौसम आ गया, 9 दिसंबर खत्म होने वाला, जनवरी की शीत लहरी आने वाली है। इसी शीत लहर में एक न्यूज छपा बिहार में। वो खबर ये छपी थी कि पटना मेडिकल कॉलेज के जो सबसे बड़े सर्जन, बड़े डॉक्टर थे, उसने लोगों से कहा कि आप लोग इस मौसम में, सरमा में ठीक से नहाइए धोइए, खतरनाक सब बीमारियां पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि मैंने अभी इस मौसम में तजर्बा किया है कि ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, फालिज का हमला बढ़ रहा है, और कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, जबकि ब्रेन हेमरेज जबरदस्त गुस्से से होता है। एक मेरा रिश्तेदार इस कदर चिल्लाया लड़ाई में कि फौरन ब्रेन हेमरेज हो गया। अब ब्रेन हेमरेज हुआ, वो हॉस्पिटल में कई दिन तक बंद रहा, ऑपरेशन करना पड़ा, खून जम गया सर में, वहां से निकला और अभी तक वो ठीक ढंग से एहतियात नहीं हुआ। एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब थे हमारी जमात के, वो तकरीर बहुत जबरदस्त करते थे, लेकिन एक कुछ टेंशन मोल ले लिया होगा उन्होंने, इस कदर खतरनाक टेंशन लिया कि ब्रेन हेमरेज हो गया। दिल्ली फौरन लोग जहाज से ले गए और वहां ऑपरेशन हुआ, खून जो जमा था अंदर से निकाला गया। लेकिन आज 10 साल हो गए, वो बेड पे हैं, बोल नहीं पाते। जिंदा है, जिंदगी है, जिंदा है, बोल नहीं पाते। कौन?
جو ہندوستان کے ایک زبردست خطیب تھے، جو ہندوستان بہار میں لالو یادو کی پارٹی سے 55,000 ووٹ سے ریکارڈ طور پر وہ جیتا تھا MLA میں، ابھی منتری بنے تھے وہ، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے قلمکار، مگر آپ کیا کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کا فیصلہ۔ آج وہ 10 سال سے گونگے ہیں، پٹنہ میں اپنے گھر میں ملنے گیا تھا، وہ اشارے سے سلام کا جواب دیتے ہیں، پیشاب پاخانہ کر لیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، بس جس طرح ایک گونگا آدمی کرتا ہے اسی طرح سے۔ کون؟ جس کی بولی لاکھوں کروڑوں میں نکلتی تھی، لاکھوں کے بیچ میں رہتے تھے۔ اس لیے جب بھی اللہ زبان دے تو جب تک اللہ نے زبان دیا ہے اس زبان سے اللہ کا ذکر کر لیجیے، اللہ کی تسبیح پڑھ لیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کر لیجیے۔ کل اگر زبان بند ہوگی تو آپ نہیں ذکر کر پائیں گے، نہیں آپ اللہ کا نام لے پائیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں نیک بنیں گے، نیک نہیں بن پاتا، وہ جوانی سے زیادہ گندا ہو جاتا ہے بڑھاپے میں، اسی حالت میں گناہوں کی کیچڑ میں لت پت ہو کے مر جاتا ہے وہ۔ جوانی میں قدر کیجیے، زبان کی قدر کیجیے، صرف سچی بات بولیے، اللہ کا ذکر کیجیے، تنہائی میں گھر بیٹھے رہیے، دوستی مت کیجیے، دوست یار کوئی کام نہیں دے گا، دوست یار کے ساتھ آپ جائیں گے، دوستی یاری میں کوئی کام نہیں ہے۔ بیمار آپ پڑ جائیں صرف ایک بار دوست فون کرے گا، پھر آپ 50 دن ہاسپٹلائز رہیں کوئی دوست جھانکنے نہیں جائے گا۔ اگر آپ قرض مانگ لیں اس سے تو قرض تک بھی نہیں دے گا، پھر دوبارہ چہرہ نہیں دکھلائے گا۔ کیسی دوستی، کیسی یاری، ان کی وجہ سے سگریٹ پینا، گٹکا کھانا، تاڑی پینا، شراب پینا، ان کے لیے گھر سے بے گھر ہو کے ماں باپ کو چھوڑ کے سڑکوں پہ ناچنا گانا، کوئی کام نہیں دے گا۔ میں نے ابھی دیکھا اپنے بھائی کو، وہ بہت چھوٹے دوستوں کے ساتھ گھومتا تھا، ابھی ایک بیماری ہوئی اور سارا دوست یار سب چھوٹ گیا۔ میں نے پہلے سے کہتا تھا کہ نماز پڑھو، نہیں پڑھتا تھا، ابھی بیمار ہوا اب سیدھے مسجد دوڑ کے جا رہا، کسی سے دوستی نہیں کر رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ جب سنکٹ آئی سب دوست سمجھ گیا کہ مر جائے گا، اب مر جائے گا تو سب ساتھ ملنا چھوڑ دیا، اور جب وہ بچ گیا تو اب پھر یہ سوچ لے اب میں کسی سے دوستی نہیں کروں گا۔ وہ کون سی دوستی ہے جو مجھے گناہ کروا دے؟ وہ کون سا دوست ہے جو مجھ سے نماز چھوڑوا دے؟ کون سا دوست ہے جو مجھے تاڑی شراب پلوا دے؟ وہ دوست نہیں، وہ دشمن ہے جو میری نماز چھوڑوا دے، اور جو مجھے تاکید کر کے نماز پڑھوا دے وہ میرا دوست ہے۔ جو مجھے گناہوں سے بچا دے، جو مجھے برائی سے بچا دے، جو مجھے دو چار تماچا مار کے شراب اور گٹکے سے بچا دے، وہ چاپلوسوں سے بڑا میرا ہمدرد، میرا دوست ہے، جس کو میری صحت سے دوستی ہے، میری زندگی سے دوستی ہے۔ دوستی مت کریں، مرنے کے بعد کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور مرنے کے بعد آپ کو صرف لوگ یہی کہیں گے کہ چلو بس مولانا صاحب نہیں بولیں گے، مولانا شہریار کا جنازہ مولانا شہریار کو سامنے لاؤ نماز پڑھ دو، نہیں، مرنے کے بعد سب سے پہلی چیز ہے وہ نام، جو نام ہی مٹ جائے گا۔ لوگ کہیں گے جنازہ لاؤ، لوگ کہیں گے میت آ رہی ہے، لوگ کہیں گے لاش جا رہی ہے، لوگ کہیں گے صاحب لاش کو نہلایا جا رہا ہے۔ جس نام کے لیے بندہ چیختا چلاتا ہے اور صاحب چندہ دیتا ہے، وہ نام ہی مرنے کے بعد سب سے پہلے نام ہی مٹ جائے گا۔ نام نمود کی خاطر آدمی 10 گاڑی آگے پیچھے لے کے تب حج کو جاتا ہے، یہ نہیں کہ میرا خدا جانے کہ میں حج کو جا رہا ہوں، کوئی دوسرا نہ جانے، مجھ پر حج فرض ہے، میں اکیلے جاؤں، کوئی جانور اور گائے اور کوئی بکرا ذبح نہ ہوگا، میں اب اللہ کا فرض ادا کرنے جا رہا ہوں۔ نہیں، وہ حج کا فرض ادا کر کے جنت کیا جائے گا کہ 2 مہینے سے ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، وہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، چاروں طرف چرچا ہو رہا ہے، تو کیا جنت کیا ملے گی؟ دنیا ہی میں تیرا چرچا ہو گیا، جنت کیا تجھ کو ملے گی؟ اخلاص، سنسیریٹی صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے حج، اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے روزہ، اللہ کے لیے زکوٰۃ، اللہ کے لیے نیکیاں۔ اگر یہ بات نہیں رہی تو یہاں بھی نیکی کرنے کے بعد سکون نہیں ملے گا، اور مرنے کے بعد تو جنت ملے گی نہیں، چونکہ وہی نیکی قابل قبول ہے جس کے کرنے کے بعد دل میں قرار آئے کہ ہاں میں نے نیکی کی ہے، جس نیکی کے کرنے کے بعد دل کو ٹھنڈک ملے، دل کو سنتوش ملے کہ ہاں میں نے کچھ کیا ہے، خوشی ملے۔ اور گناہ کرنے کے بعد اگر آدمی اندر سے ٹوٹ جائے، اندر سے کھل جائے، گناہ کرنے کے بعد شرمندگی محسوس ہو، گناہ کرنے کے بعد اس کو اندر سے کوسنے جیسی کیفیت پیدا ہو، یہ میں نے کیا کر دیا، تو سمجھ لے کہ ایمان موجود ہے۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد وہ مجھ پہ تاؤ دے، اور گناہ کرنے کے بعد اتنا کہ بولے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد بھی وہ بولے کہ میں ہوں، ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ، نماز چھوڑنے کے بعد بھی یہ بولے کہ مجھ سے بڑا جنتی کوئی نہیں، نہ ایک ٹائم کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، 80 برس تک جہنم میں جلنا پڑے گا۔
اور کوئی نماز چھوڑنے کے بعد بولے کہ مجھ سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جہنمی کوئی نہیں ہے۔ نماز چھوڑنے کے بعد تو اس کو مٹ جانا چاہیے، یعنی شرمندگی کا آنسو بہانا چاہیے، اپنے آپ سے نفرت ہونی چاہیے کہ میں کس قدر گنہگار اور بدکار ہوں۔ وہ کیا دوسروں کے سامنے سر اٹھا کے چلے گا اور بولے گا؟ اگر سر اٹھا کے بولتا ہے تو سمجھے ایک ہے چوری اور ایک ہے سینہ زوری۔ اس لیے اخلاص، سنسیریٹی بہت بڑی چیز ہے۔ نیکی کے بعد اگر گھمنڈ پیدا ہو وہ نیکی زیرو ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اگر احساس ہو کہ میں نے جرم کیا ہے، ندامت، شرمندگی ہو، تو سمجھ جائیں یہی شرمندگی توبہ ہے، یہی شرمندگی اسے نیک راستے پہ لے کے جائے گی۔ اپنے دلوں کا جائزہ لیجیے، کس قدر جرائم ہے، اس کے باوجود بڑبولے پن سے کام لینا ہے۔ مسجد میں گھمنڈ، مدرسے میں گھمنڈ، جلسے میں گھمنڈ، سماج میں گھمنڈ، سوسائٹی میں گھمنڈ، یہ گھمنڈ چور چور کر دے گا۔ تو میں حضور کہتے ہیں لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، رائی کے برابر سینے میں گھمنڈ رہا تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائی کتنا چھوٹا ہوتا ہے، رائی سے آپ پوری کہتے ہیں، رائی کے برابر اگر گھمنڈ رہا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ سرکار ایک آدمی کی تمنا ہے کہ میرا کپڑا اور جوتا اچھا ہو، کیا یہ گھمنڈ میں داخل ہے؟ کہ اگر حضور ہاں کہہ دیتے تو اچھا کپڑا پہننا میرے لیے حرام ہو جاتا، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ آپ رکھیے 1 لاکھ کا موبائل، مگر موبائل پاکٹ میں رکھیے، ہاتھ میں لے کے قرآن کی طرح سجا کے مت رکھیے۔ دن بھر دکان میں موبائل چلائے ہیں اور جلسے